اے میرے باپ میرے اوپر دیا کرو، اے میرے باپ میرے اوپر دیا کرو، اے میرے باپ میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر کرم کرو، مجھے زندہ رہنے کا حق دو۔ لیکن اس ظالم باپ کو ذرہ برابر رحم نہیں آتا، وہ اپنی معصوم بچی کو زندہ زیر زمین کر دیا کرتا۔ پوری تاریخ میں اس سے بڑھ کر صفاقی، اس سے بڑھ کر درندگی، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا ستم، اس سے بڑا اتیاچار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ زیر زمین کر دیا جائے۔ اور خدا کی قسم جس وقت ایک باپ اپنی بچی کو زندہ زیر زمین کرتا ہوگا اس وقت درد و الم کے کیا سما گزرتے ہوں گے، کیا زمین و آسمان اس منظر کو دیکھ کر پھٹ نہ پڑے ہوں گے، کیا دیگر حیوانوں کا دل اس منظر کو دیکھ کر کانپ نہ گیا ہوگا، کیا فرشتوں کا دل دہل نہ گیا ہوگا۔ اس وقت ان معصوم کلیوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر پکار کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے یہ دعا کر رہی تھی، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے زمین کو زماں کو، مکی کو مکاں کو، آسمانوں کو زمینوں کو، دریاؤں کو جنگلوں کو، بیابانوں کو ویرانوں کو پیدا کرنے والے، مجھے ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے، مجھے ان شیطانوں کی شیطنت سے بچا لے، مجھے ان خبیثوں کی خباثت سے بچا لے۔ تو اچانک عرش عظیم تھرا اٹھا، پھر اس روئے زمین پر کالی کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا قدم رکھا تو میرے آقا کا اخلاق بھی عمدہ، میرے آقا کا کردار بھی عمدہ، میرے آقا کی عبادت بھی عمدہ، میرے آقا کی ریاضت بھی عمدہ، میرے آقا کی شرافت بھی عمدہ، میرے آقا کی تجارت بھی عمدہ، میرے آقا کا چہرہ بھی عمدہ، میرے آقا کی زلفیں بھی عمدہ، میرے آقا کے ہونٹ بھی عمدہ، میرے آقا کے رخسار بھی عمدہ، میرے آقا کی آنکھیں بھی عمدہ، میرے آقا کے لب بھی عمدہ، میرے آقا کے دانت بھی عمدہ، میرے آقا کی زبان بھی عمدہ، میرے آقا کے کان بھی عمدہ، میرے آقا کی گردن بھی عمدہ، میرے آقا کی زلفیں بھی عمدہ، میرے آقا کا بازو بھی عمدہ، میرے آقا کا سینہ بھی عمدہ، میرے آقا کی پشت بھی عمدہ، میرے آقا کی کمر بھی عمدہ، میرے آقا کا زانو بھی عمدہ، میرے آقا کی پنڈلی بھی عمدہ، میرے آقا کا جانا بھی عمدہ، میرے آقا کا آنا بھی عمدہ، میرے آقا کا اٹھنا بھی عمدہ، میرے آقا کا بیٹھنا بھی عمدہ، میرے آقا کا چلنا بھی عمدہ، میرے آقا کا پھرنا بھی عمدہ۔ ہاں ہاں جبریل امی سے پوچھو، جبریل امی نے کہا میرے آقا کا تلوہ بھی عمدہ، میرے آقا کے تلوے کا تول بھی عمدہ۔ بے شک ایسا نہ ہو کہ مقرر اور شاعر پسینے میں لت پت ہو جائے اور آپ ٹس سے مس نہ ہو۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں ہے، خدا کی قسم میرا آقا لا جواب، میرا مولا لا جواب، سبحان میرا اللہ۔ آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، بے مثال بے مثال ہو، بے مثال بے مثال کے میرے آقا کی کوئی مثال نہیں۔ ان کا ایمان لا جواب، ان کا قرآن لا جواب، ان کا قرآن لا جواب، ان کا ایمان لا جواب، ان کا روزہ لا جواب، ان کی جالی لا جواب، لا جواب لا جواب ہو، لا جواب لا جواب، لا جواب لا جواب ہو، لا جواب لا جواب کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ جلسے دستار بندی ہے، ایک پیغام اس حوالے سے بہت غور سے سنیے گا، دیکھیے قرآن کتنا لاجواب تھا۔ عرب کا ایک نوجوان چلا تو چلتا ہی رہا، بڑھا تو بڑھتا ہی رہا،
بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکاں والا مکاں کے قتل کرنے کو۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، اس کا نام مسلم تھا۔ اس نے کہا کہ اے عمر، آج اس جذبے اور بہادری کے ساتھ کہاں چلے؟ کہا آج میں اس محمد کے سر کو قلم کرنے جا رہا ہوں جس نے پورے عرب کے ماحول کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک آکاش وانی، مجھے ایشور وانی سے نوازا گیا ہے، مجھے قرآن سے نوازا گیا ہے، آج میں اس کے سر کو تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں۔ غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ اس مسلم صحابی نے فرمایا تو جا رہا ہے محمد کے سر کو تن سے جدا کرنے، ذرا اپنے پہلے گھر کا حال معلوم کر رہے، اپنے گھر کا حال معلوم کر لے۔ تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارے لا چکے اسلام مدت سے۔ جا سب سے پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھ لے۔ عمر ابن خطاب جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کی بہن حضرت فاطمہ ایک صحابی رسول سے قرآن پڑھ رہی تھی، دروازے پر دستک دی، پلیز اوپن دا ڈور، جذبے میں جلدی دروازہ کھولو۔ دروازہ نہیں کھولا، دروازے کو دھکا دیا۔ عمر ابن خطاب اندر گئے، اپنی بہن کے بال پکڑ لیے، بہن کو زمین پر پٹک پٹک کر مارا، بہن کو لہو لہان کر دیا۔ عمر ابن خطاب نے کہا اے میری بہن بتا تو کیا کر رہی تھی؟ عمر ابن خطاب کی بہن نے کہا اے عمر سن، تیرا خیال پلاوی ہے، تو کچے خیال کا آدمی ہے، تیرا کیا خیال ہے تو مار مار کر میرے دل سے قرآن کی عظمت نکال دے گا۔ اے عمر یاد رکھ، جس ماں نے تجھے پالا ہے اسی ماں نے مجھے بھی پالا ہے، جس ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے اسی ماں نے مجھے بھی دودھ پلایا ہے، جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے اسی ماں نے مجھے بھی بولنا سکھایا ہے، جس ماں نے تجھے بہادری سکھائی ہے اسی ماں نے مجھے بھی شجاعت و بہادری اور دلیری سکھائی ہے۔ اے عمر یاد رکھ، تو مارتا مارتا تو تھک جائے گا لیکن میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ اے عمر تو یاد رکھ، تو میرے دل سے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور قرآن کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوالے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ اے میری بہن، عمر ابن خطاب نے اپنی بہن سے کہا، دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میری بہن نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، لیکن آج اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی، اتنی شجاعت کہاں سے آئی، اتنی بہادری کہاں سے آئی، اتنی ہمت کہاں سے آئی، اتنی دلیری کہاں سے آئی، اتنی جواں مردی کہاں سے آئی، اتنی طاقت و قوت کہاں سے آئی۔ عمر ابن خطاب سوچتے ہیں میری بہن کبھی میرے سامنے اف تک نہیں کرتی، آج اس کے اندر ایسا جذبہ ایسا شوق کہاں سے آیا؟ کہا کہ اے میری بہن ذرا دکھا تو صحیح تو وہ کیا پڑھ